تھے پھر چھوٹے خاص کر کہلا لیتے تھے اور سب چاٹ جاتے تھے شرانہ وال اور سب ان کے ساتھ جمے ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر وہاں داخل ہونے کے بعد پھر زندگی کی صبح شام دیکھو متقین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ البصر شراب سونے چاندی کے جواہرات کے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے تکیہ لگا کے میوہ جات کی بھرمار ہوگی اور مشروبات کی امتحانی اور کہا جائے گا جو چاہو مانگو تو چاہے اس کو استعمال کرو ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد یہ ہماری بخشش میں نام کرم فرماتے ہیں کبھی ختم نہ ہوگی ہر آنکھ اس کے اندر نکھار آئے گا اضافہ ہوتا جائے گا ھذا ما توعدون لیوم الحساب یہی تم سے وعدہ تھا وَإِنَّهُمْ قَاسِيَاتُ الطَّرْفِ اطراف اور ان کی سانسیں ہوں گی شرمیلی نیچی نگاہوں والی ہم سے عشوہ درازی کے ساتھ اللہ کے تم نے جو وعدہ کیا تھا اللہ نے وہ پورا ہو رہا ہے اور یہ ملک ہے کبھی ختم نہ ہوگا اور اس کے مقابلے میں ان سرکشوں کو ان دنیاداروں کو بھی دیکھو اپنی بڑائی کے لیے کبھی دولت کے لیے کبھی ناموری کے لیے کبھی اپنی خدائی کے تخت پر سنگھاگت کے اوپر جلوہ افروز ہونے کے بعد اس کے جواب کے لیے اپنی اولاد کے لیے تخت پر گدی مہیا کرنے کے لیے پھر انہوں نے اللہ کے ساتھ ظلم کیا تھا میں نبی تعلیم اسی دنیا کا جو دین کا ریس بدل کر وہ بے دینی پھیلا کر دنیا کما رہے تھے فرمایا لشکر ان کے لیے اللہ کے یہاں پہنچنے کے بعد بدترین ٹھکانا ہے جہنم جہنم کی آگ ہوگی یسلونہا جھلسا جھلسا دے گی اس میں چھوڑے جائیں گے پوزیشن یہاں اور کہا جائے گا ہاں اس کا مزہ تو چکھ رہے ہو اس آگ کی تلخی برداشت کر رہے ہو یہ اکیلی آگ نہیں ہے بلکہ روح اس کا مزہ چکھو اور حکیموں کا ساتھ یہ ابلتا ہوا پانی بھی تمہاری ریاست کے لیے ہے اور یہ بدبودار یہ کچلہو اور یہ پیپ کا جو دریا ہے یہ تمہاری مہمان نوازی کے لیے موجود ہے اور یہی نہیں وہ آخر من شکل ہی ازواج اور ہلاک لاکھ قسم کے عذابوں کی ایک سلسلہ ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے فرمایا وہاں تمہارے یہ بزرگ تمہارے اسلاف جن نے تم کو برباد کیا ہے جن کی ہاں میں ہاں ملاتے ہو جہاں جہاں ان نے مکھی ماری ہے تم بھی وہی مکھیاں مار رہے ہو اللہ کی کتاب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر رہے ہو صرف اپنے بڑوں کی بچ کرتے ہوئے ان کے لیے تم نے اللہ اور اس کے رسول کی قدر نہیں تو کیا ہوگا فرمایا تم اس جہنم میں پہلے سے پہنچ چکے ہوگے تم گرو گھنٹان ہو تم نے دنیا کو برباد کیا تھا اپنا حال بھی سن لو کہ تم پہلے سے جہنم کی آگ میں جھلس رہے ہوگے حکیموں کا ساتھ سے تمہاری ریاست کی جا رہی ہوگی اور جب تمہاری برباد کیے ہوئے تمہارے فتووں کے مارے ہوئے تمہاری بڑائی کا کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول خطب کی بات کو جھٹلاتے ہوئے جب گروہ سے گروہ تمہارے ساتھ داخل ہونے اور بھاگنے کے لیے جو یہ فوج آئے گی تو آپس میں تم کہو گے ہاضا فوج مقتحم معصوم یہ لوگوں کو یہ آ رہے ہیں یہ فوج در فوج جو آ رہے ہیں ہم نے اور ہمارے بزرگوں نے ان کو برباد کیا تھا یہ کیا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمیشہ کے رہنے کے لیے لا مرحبت کی ان ظالم آنے والوں جو ہماری بات انہوں نے مانی ہے اور ماننے کے بعد ہمارے گناہ کو اور بڑھا دیا ہے خود برباد ہوئے ہیں اور ان کی بربادی میں جو ہمارا ہاتھ تھا اس کی وجہ سے ہماری بربادی میں دو چند نہیں حالات کا اضافہ کر گزرے تھے لا مرحبت ان کا آنا اللہ مبارک ہو محفوظ انسان جانتے ہیں یہ کہ ہمارے ساتھ جہنم میں دکھ آئے انہم قالوا النار یہ کہ ہمارے ساتھ یہاں اشتراک آپ کے اشتراک میں مشترک ہونے کے لیے آ رہے ہیں فرمایا جب یہ اس طرح سے اپنے برباد کرنے والوں کو لعنت اور ملامت کے ساتھ یہ للکاریں گے تو وہی جن کو انہوں نے برباد کیا تھا وہ اس وقت ان کی شیخیت مشیخیت کو ان کی بڑائی کو اور ان کی استادی پر لعنت بھیجیں گے قالوا بل انتم لا مرحبا مالک تب کیا کہتا ہے یہ اب ان کی آنکھیں کھل چکی ہوں گی کہ کس طرح سے ان ظالموں نے ہمیں برباد کر کے اپنے ساتھ جہنم میں کھینچ کے برباد کر ڈالا فرمایا یہ ان کے جو ماننے والے تھے یہ پکار اٹھیں گے کہ ظالموں ہم کو برباد کیا ہے ہم پر لعنت بھیجتے ہو ہم تمہارے پاس آئے
پیش کیا ہے، ہم کو اس نے اتار دیا ہے، کبھی سرفراز۔ اب یہاں کا جو فیصلہ ہے اس کی بربادی کی انتہا نہیں ہے ظالموں، اور پھر ہم تمہارے ساتھ آ رہے ہیں کسی جہنم میں اترنے کے لیے، تم نے یہ انتظام کیا تھا تو ہم پر لعنت بھیجتے ہو، کہتے ہو مبارک مبارک ہے تمہارا آنا، تمہارا یہاں ہونا نامبارک ہے، تم نے ہمارے لیے انتظام کیا ہے۔ فرمایا کہ یہی جو ان بزرگوں کی بات، اپنے سلف کی بات مانتے ہیں، جو صالحین کو، جو صالحین مانتے ہیں تو یہ ان کے ماننے والے اس حالت میں اللہ سے دعا کریں گے ربنا من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضیفا فی النار، کہ مالک یہ ہے جنہوں نے ہم کو برباد کیا ہے، ان کے اوپر دوہرا چڑھا عذاب سنا، زیادہ ان پر عذاب ڈال کر پروردگار جنہوں نے برباد کیا ہے۔ تو اس طرح سے بتا رہا ہے کہ لوگوں تم دنیا کو برباد کر رہے ہو، کل اللہ سے آپ کے کر جاؤ، اور جو برباد ہو رہے ہیں مانتے چلے جا رہے ہیں، ان کو جو جوڑا جا رہا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، یہ اپنے دشمنوں دوستوں کے درمیان کچھ تو تجویز کرو، اپنی جان کو، اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ کے سپرد کرنے والوں۔ فرمایا اس کے بعد اب یہ دونوں مل جائیں گے، ان کے بڑے اور ان کے چھوٹے، اور کہیں گے وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، یہ آپس میں کہیں گے جن کو ہم دنیا میں شریر سمجھتے تھے، یہ اسلاف، اور ہمارے سلف صالحین کو یہ نہیں مانتے تو ساتھ ہیں، ہمارے بزرگوں کی توہین کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ تم نے تم کو گمراہ کیا، وہ کافر اور مشرک تھے، چاہے علم والے ان کو مانا جاتا ہو، چاہے تم رحمت اللہ علیہ ہو، چاہے امام گردان ہو، لیکن وہ طاغوت تھے، اور ہم دنیا میں ان کو اشرار کہتے تھے، ان کو گالیاں دیتے تھے، پتھراؤ کرتے تھے، تہمت تراشیاں تھیں، ہر طرح کے ان پر الزام لگا کر ان کو دنیا میں ذلیل کرنا چاہتے تھے، لیکن بزرگوں کو یہاں نظر نہیں آتی ہمارے ساتھ یہ کیا بات ہے۔ اتخذناہم سخریا، کیا یہ ہماری نادانی تھی کہ ہم نے ان کو مذاق کے طور پر، نقلی طور پر ہم نے ان سے مذاق کا طریقہ اختیار کیا تھا، ام ذاقت انہم الابصار، یا کہیں وہ بھی یہاں پڑے ہوئے تو نہیں ہے۔ مالک فرماتا ہے یہ دیوانے سب کچھ کھل جانے کے بعد بھی ابھی تک ان کے مزاج ٹھکانے نہیں آئے، یہ شرک کی لعنت ایسی لعنت ہے۔ فرمایا یہ ایک دن کی بات نہیں، اب یہ ہمیشہ اشتراکی آپ کے ماحول میں رہیں گے، ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، اب یہ ان کے بڑے بھی اور ان کے چھوٹے بھی برباد کرنے والے، برباد ہونے والے، اب ہمیشہ یہ ان کے اندر ہمیشہ حکومت رہے گی، اب لڑائی جھگڑا، لعنت ملامت اور سرکار ایک دوسرے کے ساتھ اب ان کی زندگی کس انداز سے گزرے گی۔ دنیا میں یوں برباد کیا ہے اور یوں برباد ہوئے ہیں، بتایا جا رہا ہے ہوش و حواس کے ساتھ آگے بڑھو، قرآن موجود، سنت نبی تمہارے سامنے، اور بزرگوں کے نام پر برباد کرنے والوں کی بڑائی کے جو چرچے ہیں ان کو تم سنتے ہو اور عقل و خرد سے کام نہیں لیتے، دوڑے چلے جا رہے ہو، جب وہاں تمہاری آنکھیں کھلے گی اس وقت کیا کرو گے؟ فرمایا آپ کیا دیجیے رب کوئی انما انا منذر، کہ قوم کے لوگوں بات یہ ہے زبردستی کرنے کا بھی مجھ میں بوتا نہیں ہے، یہ دعوت کا میدان ہے، ابھی ہاتھ روکوں گا، زبان سے سمجھاؤں گا، تمہاری خیر خواہی میں کوئی کسر اٹھانا رکھوں گا، میری حیثیت یہ ہے کہ میں منذر ہوں، تم کو ڈرا رہا ہوں بدنجانی سے کہ اللہ کی بات مانو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اور یہ جو بڑے کہلاتے ہیں جنہوں نے غلط کیا ہے، ناشکرے نافرمان، دنیا کا سارا عذاب اپنے عذاب کے ساتھ ملا کر اپنے کاندھے پر لادنے کے لیے کوشاں ہے، خالص اپنی بڑائی اور اس دنیا کے لیے، ان سے بچ میں تم کو ڈرانے والا ہوں بدنجانی سے، اور اس مسئلے کو پھر صاف کر کے تمہارے سامنے لاتا ہوں کہ مسئلہ ایک ہی ہے، آزمائش اور امتحان ایک ہے جس کے اندر تم کو برباد کر ڈالا گیا ہے۔ اس کو مسئلہ کیا ہے؟ وہ مامن الہ الا اللہ الواحد القہار، مسئلہ وہی ہے، وہی توحید کا مسئلہ، جس کو انہوں نے ڈگمگ کر دیا ہے، شرک اور کفر سے برابر کر ڈالا ہے۔ ان کی بات نہ مانو، اگر ابھی زندگی کی رمق باقی ہے، ابھی واپس لوٹ سکتے ہو، توبہ اور استغفار کا بھی موقع ہے، اگر زندگی کی رگوں میں ابھی خون تمہارے
مانو، اور جو بات اس سے ٹکراتی ہو چاہے کسی کی کیوں نہ ہو اس کو بدتر سے اس کو کچل ڈالو یا دیوار پر بیک مارو، ذلت کے ساتھ اس کو ٹکرا دو۔ تو یہ ایک پیغام ہے، اور ہمیشہ ایسے پیغام پر اور اس طرح کی دعوت دینے والے کے ساتھ دنیا کی اکثریت نے وہی سلوک کیا ہے کہ جو شاخ ہے اس کی مخالفت کی جائے اور ہر طرح کی دشمنی کا مظاہرہ کیا جائے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جب جمے رہو گے جمے رہنے والوں تو اللہ کی مشیت میں اگر یہ ہوا تو تم اپنی آنکھوں سے وہ دور دیکھ لو گے جب اللہ کا دین سرفراز ہوگا اور ان سب کا جنازہ ہو جائے گا۔ اور اگر یہ نہ ہوا ایمان کے ساتھ اگر تم اس راہ پر چلتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچ گئے تو حسن ماؤ، تو تمہارا وہ ٹھکانا ہے جنت کی وہ بادشاہ ہے۔ یہ ہمیشہ خواہش ہے کبھی ہم تمہارے پاس نہ پھٹکے گا۔ تو یہ ایک جوان مردوں کا معاملہ ہے، اور جوان مردی کی بات صرف جوان مردوں کی دیکھ دیتی ہے۔ اللہ نے کبھی اپنی کتاب میں اپنے رسولوں کے ذریعے سے دنیا کے تاریخ اور ابھرتے ہوئے سورج کی پجاری گاؤں بہن کے رسیاؤں کے لیے کبھی مجھے نہیں سنایا ہے کہ تم سربراہ ہوگی کامرانی تمہارا ہے۔ اللہ کی جو کتاب آئی ہے جو رسول آیا ہے اس نے یہی بات کہی ہے کہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کرو، اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی عادت ٹکرائے تو اس کے اوپر تھوکو، اس کے برات کا اعلان کرو، وہ تعاون ہے۔ پھر زندگی میں چوٹیں کھاتے ہوئے زندگی کی آپ کی ساتھ پوری کر لو، اور اس وقت تمہارے لیے فرشتوں کی فوج در فوج آئے گی اور کہے گی اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب آئندہ کا خوف تمہارے پاس نہ پھٹکے گا، اب غم اور غم کا کوئی مقام نہیں ہے، اب تمہارے لیے لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ اب تو بے اختیارانہ تمہارے ذہن اور خیال اور تمہارے دل میں کوئی بات پیدا ہو جائے تو تم کو فکر کرے جو تم حکم صادق کر دو وہ پورا ہوگا۔ اب تم ہمیشہ کے لیے اللہ غفور رحیم کے مہمان ہو، اب تم کو اپنے لیے کچھ نہیں کرنا ہے۔ تو یہ وہ زندگی ہے جوان مردوں کی زندگی، پھٹے حال رہنے والے ایڑیاں بدل کر دنیا کی اس تلخی کو برداشت کر کے ایمان کے ساتھ اس دنیا کے دل گزار دینے والوں کے لیے اللہ کا یہ مدعا ہے۔ باقی شان و شوکت کے ساتھ برکفتار سواریوں پر اور دسترخوان کی نعمتوں پر فدا ہو جانے والے آنکھوں کے نظارے کے تاریخ اور کان کے سہانے کھول پر اپنی جان قربان کر کے خوشحال اس کے حوالے کر دینے والوں کے لیے اللہ کے مشیت کے اندر اللہ کے فیصلے میں جہنم کی وہ آگ ہے جلسہ جلسہ ڈالے گی۔ ایک لمحہ کبھی چین کا نہ ملے گا، اور جب ایک موت کے لیے آواز دے گا تو مالک فرمائے گا کہ ایک نہیں موت کی موتوں کی لاتعداد کو پکارو، موت کہاں، ہم تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور تم کو اس کے اندر ہمیشہ رہنا ہے، ہر حال ہم تمہارے لیے عذاب نہیں اضافہ کریں گے۔ تو یہ معاملہ ہے، یہ تو انتہا ہے ایک ایمان اور ایک ایمان۔ ایمان کے ساتھ اللہ فرماتا ہے عمل صالح کیا جائے تو ایک ذرے کو ہم باغ کے برابر اجر کی شرط تبدیل کر دیں گے، اور انبیاء بھی بفرض معاد سارے اعمال کرنے کے بعد ایک شرک کر کے بغیر توبہ کے مر جائے تو سارے ان کے اعمال کو ہم برباد کر ڈالیں گے۔ تو یہ ایمان کی قیمت ہے جس کو آج جو یہ رحمت اللہ علیہ اور امام جو کہلاتے ہیں انہوں نے ایک پیراہن بنا دیا ہے، جس طرح چاہے پہنے جب چاہے پہنے اور جب چاہے بھاگ کرے۔ یہ وہ جرم ہے کہ صرف اپنے یہ بات نہیں اٹھا رہے ہیں بلکہ لاکھوں کے بعد اپنے کانوں کو اٹھا کر یہ اللہ کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ جو ان کا حال ہوگا اللہ نے کہا آنکھیں دیکھ لیں گی، پروردگار دکھا دے گا کہ یہ ہے اس کی دنیا میں شہرت ہے اور جو چیز پکار کر رہے ہیں، اور ان سے کہا جائے گا دھیرج کریے بڑے آپ کریم دنیا میں تو بڑی کرامت والے تھے، آج جی کو پکار کے یہ شہرت لگ جائے گا۔ اللہ نے سنجام سے سب کو بچائے اب ان کو یاد اللہ فاتحہ کھانا یہ بدعت کا کھانا ہے، اور اگر فاتحہ پڑھا جائے کسی کی نظر بیاض کا تو یہ شرک کا کھانا ہے، اور سور کے گوشت سے زیادہ گندا ہو سکے۔ زید نے اپنی زندگی میں وصیت کی مجھے فلاں مقام پر تک کرنا، مگر رشتے داروں نے اس پر عمل نہیں کیا، تو کیا پھر اس مردے کو کب نکال کر دوسری کب جگہ تک کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہ ایسی کوئی مثال باقی نہیں ہے۔ ایک جو مثال آئی ہے جابر بن عبد اللہ کی، وہ ایک استثناء ہے حدیث کے زمانے میں۔ 2 سال اس پر گزر چکے ہیں، کیا چیز نکال کر لائیں گے؟ ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو چکی ہوں۔
کیا نماز شروع کرتے وقت زبان سے نیت کرنا ضروری ہے؟ یہ بدعت ہے. نیت جو ہے یہ دل کے اور عزم ارادے کا نام. سیدوں سے دل سے احساس ثابت ہے، کیا اس کا کرنا لازم ہے؟ اگر نہیں کسی روایت حدیث سے ثابت کریں. بخاری اس کو لائے ہیں ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، اور انہوں نے دکھایا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تو کہا بابا میں بھی آپ کو دیکھتا ہوں آپ بھی اس طرح بیٹھتے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو میری معذوری ہے اس لیے بیٹھتا ہوں، ورنہ اس طرح بیٹھنا نہیں چاہیے، روزانہ میں بیٹھنا چاہیے. تو بخاری یہ لانے کے بعد پھر ابو حمید سعدی کی روایت اسی بات میں لائے ہیں، دکھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں جب ابو حمید سعدی فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے تو اس وقت آپ کا یہ بدھ اٹھا کے اسی لیے بخاری نے اشارہ فرما دیا یہ بدھ کا معاملہ ہے. ورنہ مسلم کی حدیث میں ہے نبی صاحب میں بیٹھتے تھے، پانی میں بیٹھتے تھے تو داہنے پیر کو کھڑا کرتے تھے، بائیں پیر کو بچھا دیتے تھے، اس پر بیٹھتے تھے. تو بخاری جو لائے ہیں اس انداز سے لائے ہیں جیسے جس سے افراد کو دلائے ہیں. یہ عام قاعدہ نہیں ہے، لیکن مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جو باپ والا کہ من قاد مستقیم فی فطری فی الاحترام ثم نہض، کہ اگر کوئی بیٹھ جائے پہلی اور تیسری رکعت میں جم کے بیٹھ جائے تو اٹھے تک بھی جائز ہے. یہ اصلی قاعدہ نہیں ہے. اس کو جو عجوبے نماز بنانے والے انہوں نے سب کو ایک پانچ روایتوں کو جو مختلف صحابہ سے ملا کر ایک ایسی نماز بنائی ہے جو کسی ایک شادی نہیں. جسے استراحت یہ حضرت مالک بن حویرث کی روایت جس کے اندر سفید تھی اور تبرک ابو حمید سعدی کی روایت بخاری کی جس کے اندر سفید نہیں. ان سب کو ملا کے ایک بات بناتی ہے اور ایک نماز ایسی نماز جو کسی صحابی ایک صحابی سے نہ ثابت ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چار روایتیں ملا کر ایک نماز بنائی گئی ہے جو بالکل عجیب اور نادر نماز ہے. بتایا یہ تبرک ہے، یہ جائز ہے، کیونکہ یہی امام بخاری نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بات عائشہ فرماتی ہے کہ بدتنا جو آپ چھوٹے ہو گئے ہیں کبھی بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے اس کا اشارہ فرما دیا کہ جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار بار ہو کر بیٹھتے تھے وہ بھی مجبوری سے، اسی طرح سے اللہ کے نبی کرنے کی مجبوری ہے. اور اس صحیح ہے کہ وہ میں صحابی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں بالکل انہوں نے دیکھا ہے. کیا چاروں محمد سے کسی ایک کی پہلی تعلیم ہے؟ کسی پہلی صرف ایک ذات کی تعلیم ہے وہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے علاوہ اگر کسی کی پہلی کوئی کہے جن کی ہر بات کرنا ہے تو وہ کافر ہے. وہ دوسرے کو وہ جن کے متعلق وہ کہتا ہے وہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے درجہ دیتا ہے. یہ ساری چیزیں قرآن اللہ نے فرمایا ہر چیز جو ہے وہ قرآن و حدیث کے اوپر آئے گی. جو اس کے متعلق صحیح کہتا ہے تو اس کی بات مانی جائے گی اور جو اس کے خلاف کہہ رہا ہے وہ رد کر دی جائے گی. چار نماز فرض میں کیا چاروں فرض میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے؟ یہ اس کے اندر تھوڑا اختلاف ضرور ہے لیکن اکثریت کا یہی کہنا ہے اور زیادہ تر روایتوں سے یہی ثابت ہے کہ اگر اکیلا کوئی ہے یا امام بنتا ہے تو چاروں میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے. لیکن مسلم کی حدیث میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ اگر امام کے پیچھے ہے تو کسی قسم کی کوئی فراموش کے اوپر نہیں. کیا دیہاتی فجر کی نماز کے بعد قربانی کر سکتے ہیں جب انہوں نے نماز عید ابھی نہیں پڑھی ہے؟ یہ خالص ایک جزیہ ہے. یہ صحیح معنوں میں کیا جلدی ہے ان کو نماز عید نہیں پڑھی ہے نماز عید پڑھنے کے بعد ایسا کر لے؟ یہ ایسی باتیں یہ خالص جن کو کھیل کرنا ہوتا ہے یہ ایسی چٹکلے نکالنے کے بعد سوال بھی کرتے ہیں اور اس کو بیان بھی کرتے ہیں. جیسے یہ ہے کہ اگر امام قرآن حدیث کے برابر ہو جائے، قرآن میں سارے برابر ہیں، بہت سے امام ہیں، یہاں تک بڑھتے بڑھتے جس کی بیوی زیادہ خوبصورت ہو اگر سب حدیث میں برابر ہیں جس کی بیوی زیادہ خوبصورت ہے اس کو امام بنایا جائے گا. سب کھیل تماشے دین کے ساتھ یہ تلاش تو ہے کہ ہو رہا ہے. کسی آدمی کا شوہر اگر مفقود ہو جائے تو وہ کتنا آپ کا نکاح کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے؟ جس کے اندر بھی اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ کا کہنا یہ ہے کہ امکان اس کے اندر موجود ہے. شادی بھی ہو گئی اور 10-20 سال کے بعد بھی کہیں قید ہو گیا ہے اور وہ آ گیا ہے تو اس کے بعد عجیب کیفیت ہوگی کہ اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہے دوسرے کے ساتھ شادی ہو گئی. اس لیے انہوں نے ایسی زبردست قید لگائی ہے کہ جب ایسا ہو جائے کہ اس کے شوہر کے ہم جو ہیں ان کی اکثریت ختم ہو چکی ہو تب اس کے لیے موقع ہے. باقی امام مالک نے 12 سال کے اس کے قریب کا دیا ہے.
یہ باتیں پر یہ چٹکلے ہیں، اس کے اندر ایسی باتیں دین قرآن کے اندر جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہ اگر پوچھنا ہے وہ اس کے مناسب نہیں ہے، میں کیا اس پہ جواب دوں؟ اس کے لیے کہوں گی حق یہ نام ہے. کیا عورتیں نماز عیدگاہ میں لازمی پڑھی گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تلقین کی ہے، یہاں تک کہ حاضہ خواتین کے لیے بھی کہا ہے تاکہ ان کی اللہ کی جو پکارے ہیں وہ سنیں اور اسلام کی شوکت کا نظارہ کریں. ہاں مسئلے سے دور رہیں. یہ اس کو دعوات کو انہوں نے جو الفاظ آئے ہیں اس کو دعا کہہ دیا ہے. اس کے دعا کے معنی میں دعوات کے معنی جو پکارے ہیں اللہ کی بڑائی وہ سننے کے لیے حاضہ عورتیں بھی جا سکتی ہیں، اور یہ بخاری میں اس کا ذکر ہے. کیا تفریح پر بھی شرک یہ قسم بالکل کفر ہے یہ، اور شرک بھی ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی شخص کو پیغمبر بھی مانا ہے، اور اللہ کی بات جو پیغمبر کے ذریعے سے آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بجائے ان کو مان لیا ہے. تو یہ کوئی اور کسی الہ نے ان کو بھیجا ہے، کوئی قادیانی قسم کا کوئی نبی آیا ہے. اس طرح سے یہ حکم ہے اللہ. کسی کی اندھی تکلیف شرک ہے، اندھی تکلیف شرک ہے. باقی اگر کسی کو علم نہیں ہے وہ کسی پر اعتبار کرتا ہے کہ شرط کے ساتھ کہ اگر کبھی مجھے یہ خبر ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ بتایا ہے یہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے تو میں آپ کی بات کو ٹھکرا دوں گا، ہرگز نہ مانوں گا، قرآن و حدیث کی بات مانوں گا. تو یہ تکلیف نہیں ہوگی، یہ لازمی ہے اور مجبوری ہے. یہ حدیث صحیح ہے جب میں بلند آواز سے قرات کروں تو قرآن میں سے کچھ نہ پڑھوں سوائے سورہ فاتحہ، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. بالکل غلط ہے. یہ ایک صرف محمد ابن اسحاق جو شیعہ ہے اس نے دین کو برباد کیا ہے، صرف اس کا تفرد ہے. یہ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اس نے جہاں اور بربادیاں کی ہیں. یہ حضرت عائشہ کہتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہے یہ جسمانی نہیں تھی، اور حضرت معاویہ سے یہ اس نے منسوخ کر دیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو تھے یہ تعویذ لٹکاتے تھے اپنے بچوں کے گلے میں. جو ساری باتیں اس نے جتنی کفر شرک و شیعت کی تھی سب اس نے عام کر دیا ہے. اور اس حدیث کے اندر اس کا تفرد ہے، مدرس بھی ہے، ہم سے روایت بھی کرتا ہے. اس کے لیے امام مالک کہتے ہیں دجالوں میں دجال ہے. اس کے لیے ہشام کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں کہنے والا بزاء اور کذاب ہے. یہی یعقوب کا کہنا ہے کہ یہ سارے کچھ کہنے والے لوگ ہیں. یہ کذاب اور بزاء یہ شیعہ ہے جس نے برباد کر ڈالا ہے. اس کی بات کو ایک مانا ہے لوگوں نے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلم میں آتی ہے کہ امام فلسفہ جب امام پڑھے تو اس کے بعد چپو. مسلم لائے ہیں زید بن ثابت کا فتویٰ کہ جو امام کے پیچھے ہے اس کے اوپر شیء من القرار نہیں ہے، سورہ فاتحہ ہو یا غیر فاتحہ ہو. ترمذی لائے ہیں، حسن صحیح کہتے ہیں، معطل لائے ہیں کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اگر کوئی امام کے پیچھے ہے. یہ معاملہ ہے. جہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث بیان کر کے کہ سورہ فاتحہ کتنی فضیلت ہے، ان کے ساتھی نے پوچھا کہ اگر امام پڑھ رہا ہے تو کیا کریں؟ فرمایا اپنے دل میں اقرا فی نفسک زبان سے نہیں پڑھنا ہے. کیا صرف 3 رکعت ہے یا 1 رکعت اور 5 رکعت بھی صحیح؟ بالکل 1 رکعت بھی 5 رکعت بھی صحیح. کیا اب 2 رکعت کے بعد بخاری لائے ہے سلام پھیر کر 1 سے وتر کرنا یہ سب سے زیادہ ہے. اور اسی میں قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری سلام میں سے ہے ان کی بات بھی لائے ہیں جو راوی ہے کہ میں نے 3 ایک ساتھ پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے صحابہ کرام. کیا فقہ حنفی صحیح ہے؟ فقہ حنفی کی جو بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہ صحیح ہے، اور جو اس کے خلاف ہے وہ غلط ہے. اور اگر اعتقاد کا معاملہ ہے تو کفر ہے. کیا حلالہ جائز ہے؟ بالکل نہیں. حلالہ وہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ اجرت کا یہ سان ہے. امام کی قرات تفریح قرات سے حوالہ زید بن ثابت کا حوالہ علی ابن مصر کا قصہ مقدمہ مسلم حج کی کا بیان حساب کی روایت سجود قرآن میں مسلم کے اندر جو باب ہے اس میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ موجود ہے. فجر کی نماز کا بیان محمد ابن اسحاق کا روایت سمجھا نہیں کیا مانے. میں نے جتنی بات مجھے معلوم تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. کیا پرزار جانور کی کھال کو بیچ کر مسجد میں دیا جا سکتا ہے؟
کھال کی اگر دباغت ہو جائے سوائے سور کی تو اس کے بعد اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. باقی اگر دینے کے لیے سوائے اس کھال کی اور کچھ نہیں ہے مسجد کے لیے تب اور بات ہے. اس بات کی وضاحت کیجیے کہ عید کی نماز کے بعد گلے کیوں نہیں ملنا چاہیے, اور اس بات کی بھی وضاحت کیجیے کہ نماز میں رفع دین کرنا ضروری ہے. نہیں, دونوں چیزیں نبی صاحب نے دونوں یاد کی ہے, رفع دین تک رفع دونوں کی بخاری میں بھی حدیثیں موجود ہیں. اور گلے ملنا یہ نبی صاحب سے صحابہ سے ثابت نہیں ہے. اور یہ آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, من عمل عملا لیس علینا امرنا فہو رد. کہ جو ایسی بات جو میں کر سکتا تھا اور میں نے نہیں کی, سنت میری نہیں ہے, کوئی اس کو ایجاد کرتا ہے وہ بدعتی ہے اور وہ مردود عمل کو پیش کرنے والا ہے. مشرک پر روزہ فرض تو نہیں ہے لیکن وہ فرض سمجھ کر رکھتا ہے, اس کو افطار کرنا جائز ہے یا نہیں کیا کرانا. اس صدقہ اور اس کی چیز اس کا تب یہاں تک کتے کے لیے بھی اگر اس کو پیاس سے مجبور ہے اور اس کے لیے اگر ایک فاحشہ نے بھی اس کے پیاس کو دکھانے کی کوشش کی ہے تو اس کو بھی اللہ نے اس کی خطاؤں کو معاف کیا ہے. تو اس طرح سے ان کی پیاس کو بجھانے کے لیے اگر ایسا کیا جائے, ثواب سمجھنے کی بات پسند یہی کہ اللہ اس کا, لیکن ان کو ایماندار نہ سمجھا جائے تو یہ کیا سکتا. فاتحہ کھانا شرک ہے. اگر یہ فاتحہ ہو رہا ہے نذر و نیاز کا تو یہ خالص شرک ہے, کیونکہ نذر و نیاز عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہے. اور اگر یہ بدعت کی قسم کی کوئی چیز ہے جس کے اندر نذر و نیاز نہیں ہے تو یہ حرام ہے, اس لیے کہ بدعت کا کھانا بھی حرام ہے. قرآن و حدیث ابھی آپ کے سامنے آ چکا ہے. وما أهل به لغير اللہ, اس پر غیر اللہ کا نام پکار دیا نذر و نیاز کے لیے. اور دوسری بدعت کی چیز آ گئی ہے جو میں کر سکتا تھا میں نے نہیں کیا ہے, اب اسے کوئی کرتا ہے تو اس کے بعد وہ بدعت ہے. اگر کہیں یہ اچھا ہے تو وہ کافر ہے, کیونکہ اللہ کے نبی پر یہ الزام ہے کہ آپ کو اچھی بات معلوم نہیں تھی. کیا اس کلمات کی حدیث میں آیا ہے؟ بالکل, حدیث بخاری مسلم میں بھی آیا ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی ہے. یہ نہیں کہا ہے کہ تم بھی یہ جو یہ کلمہ کہا گیا تھا تم بھی کہا کرو, ورنہ اگر ایسا ہوتا تو آپ کہتے کہ اس کو بھی اضافہ کر لو اس کے اندر. اس لیے کبھی کبھی اس کو کہہ دینا یہ جائز ہے. اس طرح سے ایک صحابی ہمیشہ جب امامت کرتے تھے تو آخر میں خراج کرتے تھے قل واللہ احد, سورہ اخلاص کے اوپر ختم کرتے تھے. صحابہ کو اعتراض ہوا لیکن کیونکہ وہ امیر سے کچھ نہ کر پائے, آ کر شکایت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے بلا کر پوچھو. انہوں نے کہا میں صرف اس لیے ایسا کرتا ہوں. ان سے بھی کہہ چکا تھا کہ میں تمہارا امیر مقرر کیا گیا ہوں, اگر تم کو میرا یہ طریقہ پسند نہیں ہے تم کوئی اور امام بنا لو, لیکن انہوں نے نہیں بنایا. اب آپ دریافت فرماتے ہیں تو میرا یہ کہنا ہے کہ سورہ اخلاص جو ہے مجھے بہت ہی محبوب ہے, اس لیے میں ایسا کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کیونکہ تم اس کو محبوب رکھتے ہو اس لیے اللہ تم کو محبوب. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ انہیں کی طرح سے ہر مرتبہ ہم اختتام کریں پھر اللہ وہ حد کے اوپر اور صحابہ سے کہتے تھے کہ تم بھی یہی کیا کرو. جائز ہے, لیکن اس کو جیسے آج میں نے ایک صاحب کیا مسجد میں نماز پڑھی, وہ صحیح آواز میں چند بچے اور سارے لوگ تھے. جب ربنا لک الحمد کہا گیا تو سارے زور سے آپ کہتے ہیں حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. یہ بات ہے, یہ تو کہیں بھی نہیں ہوتا ہے. اب نہیں جاتے ہیں